الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ابدا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، ہجری، اسلامی اور عربی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع مانے موسم بہار، ربیع مانے موسم بہار، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ۔ اس مہینے کے تعلق سے کوئی الگ سے اسپیشل حدیث نہیں ہے کہ اس مہینے میں یہ کریں، یہ قابل ثواب عمل ہے، ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس طرح کی کوئی فضیلت والا مہینہ نہیں ہے، اور نہ ہی کہ جو عام طور سے جن کاموں کو انجام دیا جاتا ہے اس میں ممانعت والا بھی کوئی مہینہ نہیں ہے۔ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، البتہ تاریخی حیثیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی ماہ ربیع الاول میں ہوئی مکہ میں، اور لیکن یہ بھی واضح ہے کہ اسی ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تاریخ ولادت کے سلسلے میں اختلاف علماء کے مابین، مورخین نے مختلف تواریخ درج کیا ہے تاریخ کے اندر۔ کسی نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور کسی نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اختلاف ہے، البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات مدینے میں 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی۔ اب جو لوگ تاریخ ولادت کو عید کا نام دے کر عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں، تہوار کے طور پر مناتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس خوشی میں جھومتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، عید اور تہوار مناتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو ولادت کی خوشی منانا چاہیے یا وفات کا غم منانا چاہیے؟ لیکن اسلام میں نہ ہی ولادت کی خوشی منانے کی گنجائش ہے، جنم دن منانے کی گنجائش ہے، برتھ ڈے منانے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی کی وفات کے غم میں ماتم منانے کی گنجائش ہے کہ فلانا دن خاص کیا جائے، اس دن ماتم اور غم منایا جائے۔ اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر، کتاب و سنت کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یہ ماہ تو ربیع الاول ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود منایا، نہ ان کی آل و اولاد نے منایا، نہ ازواج مطہرات نے منایا، اور نہ صحابہ کرام نے منایا، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، مفسرین، محدثین، ائمہ، فقہا، کسی نے نہیں منایا۔ یہ بعد کی 6 صدی 7ویں صدی ہجری سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے، میلاد اور تاریخ پیدائش کو تہوار اور عید کی شکل میں منانے کا رواج یہ بعد کی چیز ہے، اور یہ دین سے اس کا کوئی لگاؤ اور تعلق نہیں ہے، بلکہ دین میں اجر و ثواب کی نیت سے کسی نئے کام کو انجام دینا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی چیز ہے، اور ہر گمراہی کا راستہ انجام جہنم ہے۔ تو یہ تو بدعت ہے، اسے گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امر فهو رد، جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا، عمل کیا جس پر ہمارا نہ کوئی امر ہے، نہ کوئی ہمارا حکم ہے، نہ کوئی فرمان ہے، ایسا عمل قابل رد ہے، مردود ہے۔ ہمیں گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عید اور تہوار 2 ہی دن ہمیں عطا کیا ہے، ایک رمضان مبارک کے خاتمے پر یکم شوال کو دوگانہ ادا کر کے ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تہوار کی طرح مناتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، بدھائی دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ اور دوسرا تہوار، دوسری عید
10ویں ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کو زندہ کرتے ہوئے عید اور تہوار کی شکل دیتے ہیں، مناتے ہیں۔ ان دو تہوار اور عید کے علاوہ کوئی تیسری عید، تیسرا تہوار نہیں ہے، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ایسے امور سے، ایسے کاموں سے ہمیں گریز اور پرہیز کرنا ہے۔ برتھ ڈے منانا، میلاد منانا، تاریخ پیدائش پر دھوم مچانا، تہوار منانا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، مغربی تہذیب ہے۔ عیسائی اور کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کو بطور تہوار مناتے ہیں، بطور عید مناتے ہیں 25 دسمبر کو، جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تقلید ہے اور غیروں کی تقلید، غیر مسلموں کا دیکھا دیکھی کوئی ایسا کام ہم کرتے ہیں، مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر کی مشابہت اختیار کرے، کسی غیر کی تقلید کرے، فہو منہم، وہ انہی میں سے۔ تو ہم کسی بھی امور میں اگر کسی یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں، غیروں کی تقلید کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرنے والا انہی میں سے ہے۔ تو ہم کیوں ان میں شامل ہوں؟ کیوں ہم روپیہ پیسہ خرچ کریں ایسے کام کے لیے جو بدعت ہے، گناہ ہے؟ ہمیں ایسے امور سے بچنا ہے، گریز کر اور پرہیز کرنا ہے۔ ہم سے زیادہ محبت کرنے والی ازواج مطہرات تھی، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کی آل و اولاد تھی، صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے بنسبت آج کے لوگوں کے۔ ان لوگوں نے ایسا کبھی نہیں کیا، تاریخ پیدائش پر دھوم نہیں مچایا، یا اس طرح سے میلہ اور عید اور تہوار کی شکل نہیں دیا۔ لیکن ہم آج محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے امور سے ہمیں بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے کہ بدعت، خرافات، واہیات سے بچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔